محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعت ہے اور قرآن حکیم کی تکمیل ہے، اور 15 رمضان المبارک سے مسلسل ہر رات میں پروگرام چل رہے ہیں، اور پھر ساتھ اپنا قرآن حکیم بھی سنانا ہوتا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد ترجمۃ القرآن کی کلاس بھی چل رہی ہے، خلاصۃ القرآن بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے گلا ناراض ہے، اور ابھی آگے بھی پروگرام ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے آپ حضرات کو یہ جو بہترین موقع عنایت فرمایا ہے کہ آپ نے اللہ کا قرآن اول سے آخر تک اہل علم سے، اہل تقویٰ سے سنا ہے، اور یا اللہ کی جماعت کا قرآن پڑھنا کھڑے ہو کر یہ بڑا معنی رکھتا ہے، اس کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ ہر ایک پڑھنے والا قرآن حکیم سے اپنی استعداد کے مطابق وہاں سے چیز اخذ کرتا ہے، کیونکہ قرآن یہ نور سے منور ہے، قرآن عظمتوں والی کتاب ہے، اور یہ قرآن رب العالمین کا کلام ہے۔ جو کلام رب العالمین ہو اس کے کیا کہنے ہیں؟ کلام الملوک ملوک الکلام۔ جس طرح بادشاہ خود عظمتوں والا ہوتا ہے تو اس کی بات بھی قابل عظمت و احترام ہوتی ہے، اسے پھینکا نہیں جا سکتا، وہ تاثیر رکھتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں اور 7 باریک اور پتلی گائیں، دبلی پتلی، وہ ان موٹی گائیں جو تھیں ان کو انہوں نے کھا کر ہضم کر لیا۔ 7 بالیاں خشک ہیں، 7 تر بالیاں ہیں۔ وہ تر بالیاں جو تر و تازہ ہیں، خشک بالیوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کر خشک کر دیا۔ وہ اپنے اہل، اپنے پارلیمنٹ، اپنے پاس بیٹھنے والے، وہاں کے مقتدرہ، وہاں کے اہل علم، وہاں کے ماہرین کے سامنے اپنا یہ خواب رکھتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر لے کر آؤ، پتہ چلے کہ میں نے کیا چیز دیکھی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اب اس کے جو پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے، اس کے ساتھ رہنے والے، اس سے مال لے کر کھانے والے، وہاں عہدوں پر فائز لوگ ہیں، وہ کہنے لگے یہ تو احلام ہے، یہ تو خیالات ہیں، یہ تو پراگندہ چیزیں ہیں۔ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، ہم احلام کا علم نہیں رکھتے، کوئی خواب ہے تو وہ پیش کرو تاکہ ہم تعبیر بتا سکیں۔ اب جب یہ خواب ایک صدیق کے پاس پہنچتی ہے، یوسف ایھا الصدیق، صدیق کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، صدیق کی بڑی شان ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی کوئی کردار ادا کیا، صدیق بن کر کردار ادا کیا، اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں۔ جیل کے جب اس ساتھی کو یاد آیا کہ میرا جیل کا ایک ساتھی بڑا عالم، بڑا معبر، بڑا ذی وجہ، بڑا بہترین انسان، عقل و دانش کا ماہر، وہ وہاں پر موجود ہے، اور میں تو بھول ہی گیا اس کو، بادشاہ سے تذکرہ تک نہیں کر سکا۔ اس کو یاد آتا ہے، وہ بادشاہ سے کہتا ہے آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں، خواب کی تعبیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ بڑا حیران ہوا، یہ ہمارا ملازم، ہمارے گھر میں کام کرنے والا، اس کے اندر اتنی عقل پیدا ہو گئی، یہ میرے خواب کی تعبیر بتلا سکتا ہے۔ اس نے کہا نانا، میں تو غلام ہوں، میں تو ملازم ہوں، میں تعبیر نہیں بتا سکتا، تعبیر بتانے والا موجود ہے، ایک ہیرا موجود ہے، ایک صاحب عقل موجود ہے، ایک بہترین انسان موجود ہے،
لیکن ہے کہاں پر؟ وہ جیل کی سلاخوں میں، جیل کی سلاخوں میں ہے۔ قوموں کا دیوالیہ کب ہوتا ہے؟ جب ان کے ماہرین وہ ان کے پاس رائے لینے کے لیے کوئی نہ آئے۔ کہتے ہیں دلی میں امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی درس دے رہے ہیں، بہت وسیع حلقہ درس قرآن کا، بہت بڑا وسیع حلقہ درس حدیث رسول اللہ کا، اور وہ امام شاہ عبد العزیز ہیں، وقت کے امام ہیں، اور دلی کا جو انگریز ملازم ہے اس کا کلکٹر ہے، وہ درس سننے کے لیے وہاں آتا ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تم تو کہتے ہو کہ اس ہندو پاک میں جنہوں نے ہمیں ناخن چنے چبا دیے، جنہوں نے ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیا، جن کی تدبیروں نے ہمیں گھما دیا، یہ ان میں سے ہیں، درس سننے کے لیے تو ان کا پھر بھی آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کیا کروں، جو دلی کا سب سے عقل مند انسان ہے، جو دلی کا سب سے زیادہ بزرگ انسان ہے، جو دلی کے حالات کا سب سے زیادہ جاننے والا انسان ہے، جو اس خطے کے ہر چیز کو زبر اور زیر تک کو جاننے والا انسان ہے، اس کو تم نے بوریا نشین بنا کر رکھا ہوا ہے، اور جو تمہاری دلی کا الو ہے، سب سے بے وقوف اور نادان ہے، اس کو تم نے محل میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ کیا فیصلے دے گا جس کی اپنی عقل نہیں؟ وہ کیا فیصلہ سنائے گا جس کی اپنی تعبیر نہیں؟ وہ کیا فیصلہ سنائے گا جو مستقبل کے حالات کا علم نہیں رکھتا؟ وہ کیا فیصلہ سنائے گا جو اقوام عالم کے مسئلوں کو جانتا ہی نہیں؟ اور اس کی درس میں آ کر جب ہم بیٹھتے ہیں، یہاں سے جب خوشبوئیں پھوٹتی ہیں، اقوام عالم کے حالات پر گفتگو ہوتی ہے، یہاں جب حالات حاضرہ پر گفتگو ہوتی ہے، یہاں پر جب دنیا کے حالات کو یہ پیش کرتے ہیں جو دلی سے باہر نہیں گئے، دنیا کی ساری قوموں کی ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی پیش کرتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں اس کا علم کہاں سے آتا ہے۔ یہ امام شاہ عبد العزیز ہیں۔ تو قومیں تباہ کب ہوتی ہیں؟ جب ان کے ماہرین کو نہ پوچھا جائے، ماہرین پیدا نہ کیے جائیں، اہل علم کو اور علم کی بنیادوں کو چھپا دیا جائے، شعور کو مسخ کر دیا جائے، پھر نتیجہ یہی پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ بادشاہ حیران ہے کہ یہ خواب بتائے گا۔ اس نے کہا نانا میں خواب نہیں بتا سکتا، میں خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا، میں آپ کو اس بندے تک پہنچا سکتا ہوں۔ اس نے کہا جاؤ جا کر تعبیر لے کر آؤ۔ اب وہ بھاگتا ہوا جیل میں پہنچتا ہے۔ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سب سے زیادہ سچے، یہاں یوسف بھی بیٹھے ہیں، صدیق بھی بیٹھے ہیں۔ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سب سے زیادہ سچے، افتنا، مجھے ذرا یہ بات بتا، مجھے یہ تعبیر بتا دے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس سے گلانی کیا کہ تم میرے پاس 9 سال آئے ہی نہیں، مجھے جیل میں چھوڑ کے چلا گیا، مڑ کے پوچھا ہی نہیں، بڑا بے وفا نکلا ہے۔ اور نہ ہی اس سے یہ پوچھا کہ خواب کس کو آئی ہے، نہ ہی اس کو کہا کہ جس کو خواب آئی ہے میں وہاں جا کر خواب کی تعبیر دوں گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتا دی، اور اس خواب کا پریکٹیکلی سسٹم بھی بتا دیا کہ تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تک تمہارے ہاں جو ہے غلہ اور اناج ہوگا، نعمتیں ہوں گی، فراوانیاں ہوں گی۔ 7 سال ایک آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہیں برسے گا۔ اس لیے اب تم تدبیر یہ اختیار کرنا، تعبیر تو یہ ہے، تدبیر یہ اختیار کرنا کہ تم غلے اور اناج کو، گندم کو، زمین کا کوئی حصہ نہ چھوڑنا جہاں گندم نہ آباد کی جائے، جہاں ہل نہ چلایا جائے، جہاں کھاد نہ ڈالی جائے، کسی کو ضائع نہ ہونے دینا، اور ساری گندم خوشوں میں رکھنا، ان کو سارے کو تھریشر نہ کر دینا، دھون لگ جائے گا۔ اب جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر پتہ چلتی ہے، تعبیر کے ساتھ تدبیر پتہ چلتی ہے، پالیسی پتہ چلتی ہے، اپنی معیشت کو درست کرنے کا سسٹم پتہ چلتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ ہمارے جیل میں پڑا ہوا شخص اتنا ماہر ہے، اس کو لے کر آؤں۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کی طرف سے میں بات یہ کر رہا تھا، واقعہ سنانا مقصود نہیں۔ آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ یہ اللہ کا قرآن یہ ایک سمندر ہے، اس سمندر کے اندر جو آدمی بھی اندر گھسے گا وہاں سے کچھ نہ کچھ موتی نکال کر لائے گا، لیکن جتنی عقل ہوگی، جتنی صلاحیت ہوگی، جتنی سمجھ ہوگی،
جتنا شعور ہوگا، جتنا دین کا تعارف ہوگا، جتنا نبوت کے مشن کے قریب ہوگا، جتنا اخلاق میں ماہر اور اعلیٰ ہوگا، اتنا اس کا غوطہ بھی زیادہ ہوگا، اتنا وہاں سے چیزیں بھی زیادہ نکال کر لائے گا۔ اس لیے جب نبی قرآن پڑھتا ہے اور تاثیر ہوتی ہے، جب صدیق قرآن پڑھتا ہے اور تاثیر ہوتی ہے، جب فاروق قرآن پڑھتا ہے اور تاثیر ہوتی ہے، جب اس کے بعد والے قرآن پڑھتے ہیں اور تاثیر ہوتی ہے۔ آج بھی قرآن کے پڑھنے میں، اس کے سمجھنے میں، اس کے علم کو حاصل کرنے اور ڈیلیور کرنے میں ہم سب میں سے ہر ایک دوسرے سے جدا ہے۔ تو میرے دوستو، جب تک ہم یہ صلاحیت نہیں پیدا کریں گے، ہم اللہ کے قرآن کی اگلے دور کی تعبیر، اگلے دور کی تدبیر ہم نہیں پیدا کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے قرآن کے ساتھ یہ تعلق، اور الحمدللہ آپ نے پورا خلاصۃ القرآن سنا۔ ہمیں یہاں بیٹھ کر سننے کا موقع تو نہیں ملا، تھوڑی دیر کے لیے ایک دفعہ میں آیا تھا یہاں، کافی دن ہوئے حضرت شیخ الحدیث صاحب کی زیارت نہیں ہوئی تھی، تو میں پریشان تھا، تو میں نے کہا چلو ملاقات کر کے آتا ہوں۔ 4-5 دن گزر گئے ہیں، رمضان شریف کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے پھر میں ملاقات کے لیے آیا تھا کہ زیارت ہو جائے، ملاقات ہو جائے اور گفتگو ہو جائے، کوئی سلام دعا ہو جائے، کوئی دعا لے کر یہاں سے چلے جائیں کہ آگے ہم جو کام کر رہے ہیں، پیچھے اگر لشکر دعا موجود ہو تو اگلے کام بڑے آسان ہو جاتے ہیں، ساری تدبیریں درست چلتی ہیں لشکر دعا کی وجہ سے۔ اس لیے اپنے پیچھے لشکر دعا رکھنے چاہیے، ان کے پاس آنا چاہیے، ان سے درخواست کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے آپ دعا کر دیں تاکہ ہمارے کام اگلے درست ہو جائیں۔ تو میرے دوستو، وقت کم ہے، اگلا سحری کا وقت قریب ہو جائے گا، ابھی خلاصۃ القرآن بھی میرا خیال میں رہتا ہوگا۔ اللہ جل جلالہ ہماری اس سائی کو مغرور فرمائے۔ آپ جتنے حضرات شوق اور محبت سے یہاں آئے، جنہوں نے پورا مہینہ یہاں قرآن حکیم کی اس تلاوت تعلیم میں شمولیت اختیار کی، وہ خوش قسمت ہیں۔ اور الحمدللہ ہر سال کی طرح یہاں جو یہ اگلے 10 دن ہوتے ہیں، اس میں شبینۃ القرآن بھی چل رہا ہے۔ مختلف حفاظ کرام رات کو جو ہے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، تو اللہ کے قرآن کی جب گنگناہٹ ہوتی ہے، جب کوئی حافظ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس قرآن کے پڑھنے کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ اس لیے فرمائے کہ اقرؤوا القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کیا کرو۔ تو یہ قرآن کا پڑھنا اور سننا یہ بڑی سعادت ہے، خوش قسمت ہیں۔ قرآن حکیم کے پڑھنے پر، اس کے سننے پر، نماز کے اندر آپ جب اللہ کے قرآن کو ایک حرف سنتے ہیں یا ایک حرف پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر، تو ایک حرف کے بدلے میں 7,000 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 7,000 نیکیاں ایک حرف پر، اور صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 19 حروف ہیں۔ بسم اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں۔ اور جب کوئی آدمی نماز میں کھڑے ہو کر رمضان المبارک کی ان بابرکت راتوں میں صرف بسم اللہ پڑھتا ہے نماز کے اندر، یا بسم اللہ سنتا ہے نماز کے اندر، تو اسے 1,33,000 نیکیاں صرف ایک بسم اللہ کے پڑھنے اور سننے پر ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، صرف بسم اللہ، صرف ایک بسم اللہ، اور 114 صورتیں، 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے۔ سورہ توبہ کی شروع میں بسم اللہ نہیں، لیکن اللہ نے ترتیب کو قائم رکھا 114 کو پورا کرنے کے لیے۔ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، 19ویں پارے میں اس بسم اللہ کو قرآن کا جز بنا دیا کہ بسم اللہ بھی قرآن ہے۔ اسی لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بسم اللہ کو جب آپ قرآن تلاوت کرتے ہیں، اگر اونچی آواز سے بسم اللہ نہیں بھی پڑھ رہے ہیں تو سارے قرآن میں ایک مرتبہ بسم اللہ اونچا پڑھیں، تاکہ یہ جو قرآن کا جز ہے یہ بھی حل ہو جائے۔ میں نے سورۃ الرحمن جب شروع کی تراویح میں، تو اس کے شروع میں میں نے بسم اللہ اونچی پڑھی، تو ساتھ ایک نمازی کھڑے ہوتے ہیں پختون ہیں، وہ مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ آپ نے آج نیا کام کیا ہے کہ آج آپ نے ادھر بسم اللہ اونچی پڑھی ہے۔ میں نے کہا کیا کروں، یہ سورۃ الرحمن ہے، یہ عروس القرآن ہے، یہ قرآن کی دلہن ہے، اس لیے جب دلہن آ جائے تو دلہن کے قوائف اپنے ہوتے ہیں، اس کے لوازمات اپنے ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے دلہن کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن، یہ عروس القرآن ہے، جب سورۃ الرحمن انسان پڑھتا ہے تو لطف آ جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمارا آپ کا مل بیٹھنا، باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔
کہ ہم ساری باتیں ایک ہی دفعہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا مل بیٹھنا قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا